انسانوں کے نام افزار ریحان، ایرانی احتجاج یا رد انقلاب۔ ہمارا ہمسایہ ایران محض ایک ملک نہیں، ایک تہذیب ہے، دنیا کی قدیم ترین اور عظیم ترین تہذیبوں میں سے ایک۔ زرتشت اور سائرس اعظم جیسی عظیم الشان ہستیوں کی سرزمین، حافظ اور سعدی شیرازی کی جنت ارضی، مجد اقبال اور صوفیہ کے امام پیر رومی کی جنم بھومی۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ ہمارے شاعر مشرق نے تو ایران کے لیے عظیم خواب دیکھے تھے، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ جی ہاں، یہی ایران جو رضا شاہ پہلوی کے دور میں خطے کی منی سپر پاور تھا۔ نہ صرف دنیا عرب پر اس کی دھاک تھی، بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی ایران کو امید و تعظیم بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ سمجھانے والوں نے شاہ کو خوب باور کروایا کہ وہ اتا ترک بن سکتے ہیں، نہ اتنی شتابی سے ایران کو ماڈرنائز اور ویسٹرنائز کر سکتے ہیں، کیونکہ اندر کھاتے سوسائٹی کے مخصوص مذہبی طبقات اور دینی مدارس پر آیت اللہ صاحبان کی گرفت تمہاری بادشاہ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ یہ چنگاری بھڑک اٹھی تو قابو پانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، مگر شہنشاہ شاہی طاقت نے اس دانہ راز کی نصیحت کا اثر لینے کی بجائے روایتی شاہی استبداد کو دینی طاقت کا توڑ جانا، اور پھر جب ان کی دنوی بادشاہت آیت اللہ صاحبان کی دینی بادشاہ سے ٹکرائی تو یہ ایسے پاش پاش ہوئی کہ اپنوں نے بھی اس ذل سبحانی شہنشاہ ایران سے منہ موڑ لیا۔ بالآخر انور سادات جیسے جوان عرب مصری صدر کے ہاں پناہ ملی۔ وہ دن اور آج کا دن نصف صدی ہونے کو ہے۔ آیت اللہ خمینی کی بادشاہت ایسی چھائی ہوئی ہے کہ جس پر امریکہ جیسی طاقت بھی پر مارنے سے پہلے سوچتی ہے۔ کارٹر نے مشن بھیجا لیکن منہ کی کھائی۔ خمینی کے اسلامی انقلاب سے جو بھی ٹکرایا پاش پاش ہو گیا۔ البتہ خود اس انقلاب نے بیگانوں کو بخشا نہ اپنوں کو۔ 11 فروری 1979 کی انقلابی بہاریں دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ آیت اللہ خلخالی کا نام نامی اس میں گرامی خود انقلابیوں میں روحیں قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل کہہ کر جانا مانا اور پہچانا جاتا تھا۔ ہاں، صحیح سنا آپ نے، اسلامی انقلابیوں کی ہاتھ صبح کا آغاز شاہ ایران وفاداروں کا ناشتہ کرتے ہوئے ہوتا۔ شاہ کے ساتھیوں پر جو بیتی سو بیتی، خود آیت اللہ خمینی کے لبرل ساتھیوں میں سے اگر کسی نے اس دینی قیادت سے اختلافی پوائنٹ اٹھانا چاہا تو غیر مرئی ہاتھوں نے اسے اس ملک کے عدم بھجوا دیا جہاں شاہ نوازوں کو بسایا جاتا تھا۔ درویش یہاں کس کس کا نام لے؟ سید ابو الحسن بنی صدر، فرانس میں خمینی کو پناہ دینے والا معاشی دانشور، جنہیں کبھی امام کا منہ بولا بیٹا قرار دیا جاتا تھا، جو ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ منصب صدارت پر فائز ہوا تو خود خمینی نے کہا مجھے ایرانی عوام کی بالغ نظری پر فخر ہے، مگر جب اسی منتخب مدبر صدر ابو الحسن بنی صدر کا خمینی کی انقلابی دینی قیادت سے اختلاف رائے ہوا تو روتے ہوئے بولا میرے مالک پروردگار مجھے بچا لے، اور پھر منہ چھپا کر بلکہ برقع پہن کر بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ بالآخر اسی غریب الوطنی میں راہی ملک عدم ہوا۔ جی چاہ رہا ہے کہ آیت اللہ شریعت مداح سے شروع ہو جاؤں اور جانشین امام خمینی آیت اللہ سید علی منتظری، آیت اللہ مطہری، آیت اللہ حسن لاہوتی سے ہوتے ہوئے فرزند امام احمد خمینی، عظیم بزرگ ایرانی سیاستدان، پہلے وزیر اعظم مہدی بازرگان، صادق طباطبائی، صادق قطب زادہ فارن منسٹر آف ایران، داریوش فروہر، عظیم دانشور اور انقلاب کے وزیر خارجہ ابراہیم یزدی، اسپیکر شورا علی اکبر رفسنجانی، ان کی بیٹی اور ماں باپ کے بہت سے صدور جیسے روحانی خاتمی کی داستان غم مفصل تحریر کروں کہ انقلابی جبر شدید ترین اذیتیں پہنچاتے ہوئے کیسے کیسے ہیروں کو کھا گیا۔ نتیجتاً آج سوائے مخصوص متشدد ہمنواؤں کے عظیم ایرانی قوم کے پاس کوئی متبادل قیادت نہیں بچی ہے۔ اپوزیشن کو اس برے طریقے سے کچلا گیا کہ شاہ ایران کا استبداد بھی اس اسلامی استبداد کے سامنے ماند پڑ گیا۔ عام ایرانیوں کو اتنی جدوجہد، قربانیوں اور احتجاجوں کا یہ صلہ ملا کہ وہ سیکولر گڑھے یا پنجرے سے نکل کر اسلامی پنجرے میں جکڑ بند ہو کر رہ گئے۔ البتہ سیکولر ظالم بادشاہ کے دور سیاہ میں جو معاشی خوشحالی تھی، اس کی جگہ مقدس معاشی بدحالی اس امیر ترین مملکت کے باسیوں کا مقدر ٹھہری، کیونکہ اب سارا سرمایہ شیطان بزرگ کو نابود کرنے کے لیے ملک و ملک اپنی پراکسیاں پالنے پر صرف ہونے لگا۔ سیال سونے کی دولت سے مالا مال اور قدرتی گیس جیسی قیمتی معدنیات کے باوجود ایرانیوں کی معاشی حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ آج ایک شیطان امریکی ڈالر کے مقابلے میں 15 بلکہ 17 لاکھ ایرانی ریال خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اتنی گراوٹ ہو چکی ہے ایرانی کرنسی ریال کی۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں تہران کے گرینڈ بازار سے تاجروں نے اپنی روزی روٹی تج کرتے ہوئے ہڑتال کی راہ اپنائی اور احتجاج کرتے سڑکوں پر نکل آئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملک گیر سطح پر یہ احتجاج پورے 31 صوبوں کے چھوٹے بڑے شہروں میں پھیلتا چلا گیا۔ یہ لوگ اتنے سڑے ہوئے تھے کہ ان کے رستے میں جو بھی آیا انہوں نے اسے ساڑنا اور جلانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو صدر مسعود پزشکیان کے مشورے پر اسلامی حکومت نے ان کے ساتھ تھوڑی نرمی دکھائی اور یہ اعلان تک کر ڈالا کہ واپس گھروں کو چلے جاؤ، ہم آپ کو پورے $60، جی ہاں $60 مہینے کی امداد دیں گے۔ ان غریبوں نے $60 کو اونٹ کے منہ میں جیرا کہتے ہوئے اپنا احتجاج مزید بڑھا دیا۔ اس پر ولایت فقیہ کی انقلابی طاقت کو غصہ آ گیا۔ پھر کیا تھا، لاشیں گرنا
شروع ہو گئی، ہسپتال زخمیوں سے بھرنے لگے۔ ایسے میں احتجاجی عوام بھی تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق حملوں پر اتر آئے۔ اگرچہ مرنے والوں کے حوالے سے مختلف اطلاعات ہیں، کیونکہ میڈیا پوری طرح حکومتی کنٹرول میں ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پوری طرح بند کر دیا گیا ہے۔ ایلون مسک نے جو متبادل دیا، اس پر بھی رشین جیمرز لگا دیے گئے ہیں۔ ایران میں احتجاجیوں کے اندرونی ذرائع کے مطابق اب تک 12,000 لاشیں احتجاج کرنے والوں کی گری ہیں، تو انہوں نے بھی حملہ آور ہونے والی مسلح فورسز پر حملے کرتے ہوئے 114 اہلکار مارے ہیں۔ قابل افسوس صورتحال یہ ہے کہ اب یہ احتجاج پرامن نہیں رہا، پرتشدد ہو چکا ہے، جس کا سارا کریڈٹ پاسداران انقلاب کو جاتا ہے۔ وہ ایرانی عوام جو کبھی دین و مذہب کے دیوانے تھے، آج آیت اللہ صاحبان سے ہی نہیں بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ مذہب بیزار بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہونے والی سروے رپورٹس ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ درویش عرض گزار ہے کہ اگر دین کے مقدس نام پر یہ استبداد اسی طرح جاری رہا تو دین و مذہب بیزاری کا یہ سفر پر ناقابل واپسی حد تک آگے بڑھ جائے گا۔ ان رپورٹس پر ہمارے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ایران میں مساجد کیوں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی کا اظہار ان رپورٹس پر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خود احتجاجی مسلمان مساجد و امام بارگاہوں کو توڑتے ہوئے انہیں نظر آتش کر رہے ہیں۔ ایرانی خواتین کے ساتھ ان اسلامی پاسداران نے جو ظالمانہ سلوک کروا رکھا ہے، اس کی الگ دلگداز داستان ہے۔ درویش معافی کے ساتھ عرض گزار ہے کہ مذہب کے سیاسی و مفاداتی استعمال و استبداد کا یہی وہ نتیجہ نکلنا تھا جو پچھلی صدیوں میں یورپ میں مسیحیت کے زوال کا باعث بنا، اور آج یہی چیلنج ہماری جبر کی شکار مسلم سوسائٹیوں کو درپیش ہونے والا ہے۔ سیانے کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ دودھ جیسی اعلیٰ چیز کی زیادتی بھی بد ہضمی کر دیتی ہے۔ عرب و عجم میں ہمارے تمام اہل مذہب کو اس حوالے سے ضرور غور و فکر کرنی چاہیے اور اس کے محرکات کو سمجھنا ہوگا۔ آج اگر امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایرانی عوام کی ہلاکتیں مزید بڑھی تو ایرانی عوام کو ملاؤں کے استبداد سے بچانے کے لیے انہیں پیش قدمی کرنا پڑے گی، اور یہ کہ ہم ایران کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جس کے جواب میں ولایت فقیہ کے رتبے پر فائز آیت اللہ علی خامنائی ٹرمپ کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تو ادھر آیا تو ہماری روحانی طاقت سے بسم ہو جائے گا، تیرا انجام وہی ہوگا جو فرعون، نمرود اور رضا شاہ پہلوی جیسے ظالموں کا ہوا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے یہ نہیں بتایا کہ انجام تو ہمارے نیکوکاروں کا بھی رضا شاہ سے زیادہ دردناک ہوتا رہا ہے۔ یزیدیوں نے ہمیشہ حسینیوں پر بہت مظالم ڈھائے ہیں۔ البتہ آیت اللہ خامنائی نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں وہ دشمنان اسلام ہیں، امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہیں جو خدا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ہم انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ آیت اللہ خامنائی فرمائیں کہ کیا یہ حسینی بول ہیں جو وہ بول رہے ہیں؟ درویش کی نظر میں ولایت فقیہ کی گدی پر فائز شخصیت کو اس نوع کے شدید بیانات اور اقدامات سے گریز کرنا چاہیے اور خود کو خدائی فوجدار یا خدا کے بھیجے ہوئے مامور من اللہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ غلطیاں جس طرح شاہ سے ہوئی تھیں، اس سے بھی سنگین غلطیاں آپ سے بھی ہو رہی ہیں۔ اگر شاہ کا استبداد ظلم تھا تو یہ اسلامی استبداد بھی رحمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔